السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطان العاشقین، برہان الواصلین، حجت الکاملین، دلیل المتکلمین، رئیس الاتقیاء، شیخ الاصفیاء، جامع السلاسل، صاحب البرکات، حضرت شاہ برکت اللہ مار رفیع علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل فدا نامہ کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بالخصوص پاک و ہند میں تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 33ویں امام اور شیخ کامل تھے۔ آپ کی ذات والا صفات شریعت و طریقت و حقیقت کا مجمع البحرین تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ تمام سلاسل طریقت کے جامع تھے اور تمام میں اجازت و خلافت اور اوراد و وظائف کی مکمل اجازت رکھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نور العارفین حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کے علم و حکمت و سلوک و معرفت کا شہرا سنا تو کالپی شریف جانے کا ارادہ کیا۔ کالپی شریف اس وقت علم و حکمت و تہذیب و تمدن اسلامی کا قبلہ تھا۔ آپ سفر کی صحبتیں اٹھا کر نور العارفین حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ علی وقار میں پہنچے تو انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا، دریا بدریا پیوست، یعنی دریا دریا میں مل گیا۔ صرف اسی کلمے ہی سے حضرت سید شاہ میر فضل اللہ رحمہ اللہ علیہ نے سید شاہ برکت اللہ مار رفیع علیہ رحمت رضوان کو سلوک و تصوف اور دیگر بہت سے مقامات کی سیر کروا دی۔ 5 سلاسل طریقت کی اجازت ہونے کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے عقیدت کی بنا پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرماتے تھے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے 26 سال تک روزہ رکھا اور سارا دن روزہ رکھتے اور افطار کے وقت صرف ایک کھجور کھاتے تھے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز اشراق تک وظائف میں مشغول رہتے۔ نماز چاشت کے وقت مدرسہ جایا کرتے اور وہاں موجود طلباء اور عقیدت مندوں کو علم سے سیراب فرماتے۔ آپ کا ایک یہ معمول بھی تھا کہ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے اور عصر کی اذان سن کر روک دیتے۔ عصر سے مغرب کے دوران سالکین طریقت کے روحانی پیاس بجھاتے اور ان کی مشکلات کو حل فرماتے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے جد امجد حضرت ابو الفراء رحمہ اللہ علیہ ہندوستان منتقل ہوئے تھے۔ ان کی وصال کے بعد ان کے پوتے حضرت سید شاہ محمد صغرا رحمہ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ سلطان شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کی اور انہیں بلگرام کے راجہ کے برابر فوج دے کر شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بلگرام شہر کو فتح کیا۔ وہاں انہیں اسلام کے جھنڈے کو مضبوطی سے گاڑتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیے۔ سلطان التمش ان سے بہت خوش ہوئے اور شہر بلگرام انہیں جاگیر کے طور پر دے دیا۔ پھر فاتح بلگرام حضرت سید شاہ محمد صغرا رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بقیہ خاندان کو بھی بلگرام بلا لیا۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 26 جمادی الثانی 1070 ہجری بمطابق مارچ 1660 عیسوی کو بلگرام انڈیا میں ہوئی۔ آپ کا نامی اسمی گرامی سید برکت اللہ اور القابات میں صاحب البرکات، سلطان العاشقین وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سید شاہ برکت اللہ مار رفیع بن سید اویس بن سید عبد الجلیل بن سید عبد الواحد بلگرامی بن سید ابراہیم بن قطب الدین۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد حضرت سید شاہ اویس رحمہ اللہ علیہ کی نگرانی میں تفسیر، حدیث اور اصول تفسیر، علم فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم سیکھے اور وقت کے جید علماء کرام میں شمار ہونے لگے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد نے جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت مرحمت فرما کر سلاسل خمسہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور مداریہ میں بیعت لینے کے لیے بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حضرت شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے باقاعدہ مارے میں سکونت اختیار کی اور رشد و ہدایت کے لیے خانقاہ کی بنا بھی ڈالی۔ یہی خانقاہ آج پورے عالم میں خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ کے نام سے جانی اور مانی جاتی ہے۔ یو پی کا ایک گمنام قصبہ صاحب البرکات کی نسبت اور ان کے فیض سے آج طریقت و معرفت اور رشد و ہدایت کی علامت بن گیا ہے۔ اس خانقاہ سے بیعت
مشائخ اور خلفاء کے سلسلے کو برکاتیہ کہا جانے لگا اور قادری برکاتی لکھا جانے لگا۔ دراصل یہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہی ہے۔ اس خانقاہ کے مریدوں میں ایک عظیم عالم دین اور صوفی امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ رضوان اپنے علمی تحقیقی کام کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اور اپنے مرشد خانے کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے بے شمار واقعات خانقاہ برکاتیہ اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیشہ سنتے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری پلے لسٹ خانوادہ اعلیٰ حضرت پر کلک کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ ماریروی علیہ رحمۃ رضوان کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا۔ وہ عربی فارسی کے علاوہ اردو، ہندی، ریختہ اور سنسکرت پر ہی عبور رکھتے تھے۔ آپ عربی میں عشقی اور ہندی میں پیمی تخلص فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 10 محرم الحرام 1142 ہجری بمطابق اگست 1729 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف ماررہ مطہرہ میں مرجع خلائق ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسی لگے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے احباب تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ خانقاہ برکاتیہ بر صغیر ہندوستان کی قادری سلسلے کی سب سے معروف خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ کے مشائخ کے جد اعلیٰ میر صغریٰ، جو صاحب دعوت صغریٰ کے نام سے معروف ہیں، حضرت میر صغریٰ نے اس زمانے میں شری نگر فتح کیا، اور جو ان کو پھر نظر کیا گیا، اور پھر خطے کا نام بلگرام ہوا۔ تو یہ مشائخ اکرام کے اجداد اکرام جو ہیں وہ بلگرام سے تشریف لائے، اور حضرت سب سے پہلے مقدام العارفین حضرت سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور صاحب البرکات آپ کے پوتے ہیں، اور حضور صاحب البرکات سلطان العاشقین مخدوم سید شاہ برکت اللہ عشقی و پیمی ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے والد گرامی حضرت سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی، جن کے نام نامی سے بڑی درگاہ شریف موسوم ہے، اور جو درگاہ بڑے پیر کہلاتی ہے۔ تو حضور صاحب البرکات اپنے زمانے کے بہت ہی معروف صوفی اور شاعر اور برج بھاشا کے ایسے شاعر کہ تاریخ مقدمہ اردو میں مقدمہ تاریخ اردو ادب میں لکھا ہے کہ اگر صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی ماریروی کا برج بھاشا کی شاعری کو اگر نہ شامل کیا جائے تو برج بھاشا کی شاعری ادھوری ہے۔ پروفیسر مسعود حسن خان اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو حضور صاحب البرکات کو سلسلہ چشتیہ میں خلافت تھی، لیکن سرکار غوث اعظم کے عشق سے سرشار رہتے تھے، تو ان کی سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے سبب حالانکہ قدیم سلسلہ چشتیہ خانوادہ ماریرہ میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ سے بھی اجازت تھی، لیکن حضور سید شاہ برکت اللہ کو سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، جن کو دیکھ کر حضرت میر فضل اللہ کالپروی نے ارشاد فرمایا دریا بدریا پیوست، اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ کی خلافت اجازت سے اور خلافت سے مجاز و معزون کیا، اور اس کے بعد حضور صاحب البرکات کا یہ سلسلہ ان کے اولاد و امجاد سے چلا، اور ان کے دو صاحبزادے حضرت سید شاہ علی محمد سرکار کلاں اور دوسرے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ سرکار خرد۔ تو بڑے سرکار یعنی بڑے بیٹے حضرت سید شاہ علی محمد سے جو شاخ ہوئی اس کو بڑے سرکار کہتے ہیں، اور جو چھوٹے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ صاحب سے اولاد و امجاد اور جو نسل چلی ان کو ہم چھوٹے سرکار کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف حضور شمس ماریرہ حضور سید شاہ علی احمد اچھے صاحب حضرت سید شاہ علی محمد کی اولادوں سے آرام فرما ہیں، اور ایک سید شاہ صاحب عالم صاحب یہ حضرت سید شاہ نجات اللہ صاحب کی اولاد و امجاد سے ہیں، اور دونوں ہی بزرگ اپنے اپنے زمانے کے، آپ اپنے زمانے کے حضور اچھے صاحب اپنے زمانے کے غوث زماں، اور آپ ایسے
تباہر علم کے مالک کہ غالب آپ کو سید صاحب عالم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے۔ تو دونوں صاحبزادے جو حضور صاحب البرکات کے پہلو میں لیٹے ہیں، کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایک نمائندگی بڑے سرکار کی ہے اور ایک نمائندگی چھوٹے سرکار کی ہے، اور دونوں سرکار کی نمائندگی میں دونوں صاحبزادگان اپنے اپنے آپ میں بہت ہی امتیازی اور انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ تو یہ حضور سید شاہ حمزہ کا مزار